سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بڑے بزرگ ہیں. سہروردیہ سلسلے کے بانی حضرت سید شہاب الدین سہروردی کے براہ راست خلیفہ ہیں. ان کی بات آخر میں نقل کی تھی کہ انہوں نے عید کے موقع پر دعا مانگی. عرض کی اللہ پاک آج عید کا دن ہے. عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، دیتے ہیں نا عیدی. بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بچیوں کو سوٹ دیتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے دیتے ہیں. آج کل کے رواج میں سیویاں اور پھینیاں وغیرہ دیتے ہیں. تو بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں. عرض کہ اللہ پاک آج عید کا دن ہے. عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں. میرے آپ ہی بڑے ہیں، مجھے عیدی نصیب فرمائیے. میری عیدی یہ ہے کہ میری بخشش فرما دیجیے. رات کو بیٹھے تھے گھر میں، کہتے ایک پرچی اٹھتی ہوئی میرے ہاتھ لگی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، ہم نے عیدی آپ کو عطا کر دی، ہم نے آپ کی بخشش کا فیصلہ کر دیا. معلوم ہوتا کہ بخشش کوئی بہت بڑی چیز ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بڑی نعمت ہے. دیکھو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت اونچا مقام ہے. آپ جانتے ہیں اس میں علماء نے بڑا کلام کیا ہے کہ دنیا میں مومن عورتوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے. یہ علماء میں ایک بحث چلی ہے. سب سے اونچے درجے کی خاتون مومنات میں کون ہے؟ کسی نے سیدہ عائشہ کو قرار دیا ہے، کسی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قرار دیا ہے، کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قرار دیا ہے. لیکن ایک علماء کی جماعت اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کسی ایک کو سب سے افضل نہ کہو. بعض وجوہ سے سیدہ فاطمہ سب سے افضل ہے، بعض وجوہ سے سیدہ عائشہ سب سے افضل ہے، بعض وجوہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے افضل ہے. کچھ صفات ان میں ایسی ہیں جو کہیں نہیں پائی جا رہی، کچھ صفات ان میں ایسی ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جا رہی، کچھ صفات ان میں ایسی ہیں کہ اور کسی عورت میں موجود نہیں ہیں. مثلا بنت رسول کا شرف، حضور کی صاحبزادی اور بیٹی ہونے کا شرف یہ سیدہ فاطمہ کو حاصل ہے. دنیا اسلام جتنی محنت کر لے، ریاضت کر لے، عبادت کر لے، کسی ریاضت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں بن سکتی. بن سکتی ہے؟ یہ شرف ایسا حاصل ہے سیدہ فاطمہ کو، کوئی کسی ریاضت اور محنت سے اس کو نہیں پا سکتا. حضور کو بے پناہ محبت تھی سیدہ فاطمہ سے.
لیکن ایک بات بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی سبق کی بات ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدہ فاطمہ کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پتہ کہ بھی آواز ٹھیک جا رہی؟ شکر اللہ کا کہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا۔ مولوی فضل حکیم صاحب آواز ٹھیک جا رہی وہاں؟ تو شکر اللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے بہت محبت کی ہے، پتہ ہے آپ؟ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے حضور کو بڑی محبت، شفقت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر بٹھائے ہوئے سیدنا حسین تو پیشاب کر دیا، جیسے بچے پیشاب کر دیتے۔ صحابہ نے فکر کیا، حضور نے نہیں کوئی ابنی یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں۔ 6 ایسے صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں چھوٹی عمر میں حضور علیہ السلام پر بیٹھے ہوئے پیشاب کیا۔ بظاہر تو بات ایسی لگتی ہے، علماء نے محدثین نے ان صحابہ کی فضائل میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، باقاعدہ اس پہ شعر کہیں کیوں فضیلت ہے؟ یہ علامت ہے کہ حضور نے ان بچوں سے بہت محبت فرمائی ہے، تبھی تو سینے پہ بٹھایا ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے کو بوسے دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسنین کو اپنی زبان چسائی ہے، بہت زیادہ محبت فرمائی بچوں سے، نواسوں سے، اس لیے وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں جو سیدنا حسین پر زبان کھولتے ہیں یا سیدنا حسن پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ کو پتہ یہ ایک فطری سی چیز ہے، میرے بچوں سے، میرے نواسوں سے، نواسی جو لوگ محبت کریں گے مجھے خوشی نہیں ہوتی؟ ہر شخص کو ہوتی نا؟ تو اس طرح حضور پاک کے نواسوں سے محبت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح محبت کرنے سے دل خوش ہو جاتا ہے تو ان پر تنقید کرنے سے حضور علیہ السلام کو دکھ پہنچتا ہے۔ اس لیے وہ خطرناک موقف ہے کہ سیدنا حسنین کریمین پر اعتراض یا تنقید کی جائے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ان کو دورہ شرف حاصل ہے، یہ صحابی بہت مبارک ہے، لیکن حسنین صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، نواسۂ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بھی ہیں، اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی عزت کرتے تھے۔ کان یعظمہما، حدیث میں ہے صدیق اکبر، آپ کو پتہ صدیق اکبر کا مقام تمام نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کان یعظمہما، الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا ان سے صدیق اگر محبت کر دے، محبت تو بچوں سے ہوتی ہی ہے،
حضور کی اولاد کی وجہ سے زیادہ ہوتی، ٹھیک ہے. معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت حسن حضرت حسین کی تعظیم کرتے تھے. تعظیم اب بڑے کو کی جاتی ہے جس کی عظمت، جس کی بڑائی بڑی ہو. تو سیدنا حسنین بہت باعظمت ہستیاں ہیں، ان سے محبت عقیدت رکھنا ایمان کا جز ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جیسے صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، اس طرح اہل بیت سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کا جز ہے. نہ صحابہ پر تنقید جائز ہے اور نہ اہل بیت پر تنقید جائز ہے، دونوں ہی ہمارے سر کا تاج ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اختلاف چلا ہے سب سے زیادہ افضل خاتون کون ہے. ایک قول سیدہ فاطمہ کے بارے میں، ان کو جو بنت رسول حضور کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے، کوئی لاکھ کوشش کر لے محنت کر لے وہ اس مقام کو نہیں پا سکتا. یہ ایسا شرف ہے جو کسی کو حاصل ہونا ناممکن. اس لیے سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا سب سے افضل خاتون سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کچھ لوگوں نے سیدہ عائشہ کو سب سے افضل قرار دیا. ان کے اندر بعض شرافتیں بزرگیاں ایسی ہیں وہ کہیں نہ ملتی. سیدہ عائشہ کے اندر دنیا بھر کی مومن خواتین میں کوئی خاتون ایسی نہیں جن کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ پاک نے 11 آیات نازل فرمائی. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، قیامت تک قرآن کا اعلان ہے کہ سیدہ عائشہ پاک ہے، پاک باز ہے، تو یہ بات میں سے ہے. یہ شرف کو ان کے حق میں قرآن گواہی دے رہا ہے اور اتنی آیات نازل ہوئی ہیں، یہ کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بہت اونچا مقام ہے. ایک دفعہ سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ ماں بیٹی کا تعلق ہے نا. سیدہ عائشہ والدہ ہے، ماں ہے، سیدہ فاطمہ بیٹی ہے. کیوں نے ہٹا دیا؟ اس اوپر آواز جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی اور اللہ رسول کی محبت میں اپنے اپنے شرف کو ذکر کر رہی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق ہے، حضور کو میرے ساتھ اتنا تعلق تھا. واقعی دونوں کے لیے بہت بڑی شرافت بزرگی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق تھا. اللہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضور پاک کو سیدہ عائشہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ. دونوں اپنی اپنی شرافتیں بیان کر رہی. سیدہ فاطمہ کے جو کمالات ہیں اس کو تو کہنا ہی کیا. سیدہ فاطمہ کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا. ایک تو عبادت کا بڑا ذوق تھا، رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی. حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد 2 نفلوں کی نیت باندھتی تھی. اللہ اکبر. اس میں کتنا قرآن پڑھتی تھی، کتنے لمبے رکوع ہوتے تھے، کتنے پرسوچ سجدے تھے. آپ اس سے اندازہ کر سکیں گے کہ روایت میں ہے کہ 2 نفل عشاء کے بعد شروع کیے، ان 2 نفلوں میں صبح ہو جاتی تھی. پردے کا، سطر کا ذوق سب سے زیادہ غالب سیدہ فاطمہ پر تھا. حیا اللہ پاک نے بہت بخشا تھا ان کو. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے
حیا عورت کی زینت ہے، حیا عورت کی شرافت ہے، حیا عورت کی عزت ہے، حیا عورت کی کرامت ہے، حیا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنا حیا کا اور پردے کا اہتمام سیدہ فاطمہ کو ہے کہ وصیت فرمائی ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ جنازے کی چادر پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، جنازے کی چادر پر بھی۔ بہت زیادہ اللہ پاک نے شرم و حیا اور پردے کا ذوق و جذبہ دیا تھا۔ اللہ ہماری بچیوں کو بھی سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ پتہ ہے اس پردے کا، اس جذبے کا، اس ذوق کا صلہ کیا ملا ہے؟ سیدہ فاطمہ کی خصوصیات میں لکھا ہے قیامت کے روز کسی عورت کا پردہ نہیں ہوگا، سیدہ فاطمہ کا پردہ ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے بھرے میدان میں اللہ میاں کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، تمام لوگ اپنے سروں کو جھکا لیں، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت میں جا رہی ہے۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ پوری دنیا کے سامنے یہ سیدہ فاطمہ کی حیا کا صلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ بیٹھی آپس میں تذکرہ فرما رہی، اپنی اپنی شرافت کا ذکر کر رہی کہ میرا دین سے یوں تعلق، رسول پاک سے ایسا تعلق، اللہ کی ذات سے ایسا تعلق۔ سیدہ عائشہ نے آخر میں ایک بات بڑی ہی عجیب فرما دی، فرمانے لگی فاطمہ ساری شرافتیں بزرگیت مجھے حاصل ہیں، سب کو مانتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت میں ہر خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ قیامت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ کو بعض لوگوں نے کہا سب سے افضل ہے، ان کو کچھ شرافتیں ایسی حاصل ہیں کہ ان کی شرافتوں تک کوئی خاتون نہیں پہنچ سکی۔ مثلا ایک شرافت بزرگی ان کی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، غار حرا سے آئے، پورے عالم میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے، سب سے پہلے۔ سیدہ عائشہ سے بڑی محبت، لیکن سیدہ عائشہ کے ہوتے ہوئے بھی حضرت خدیجہ کو حضور یاد کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات یاد کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے حضور علیہ السلام روئے بھی ہے، روئے بھی ہے ماشاءاللہ۔ حضور کی مصیبتوں کے دن سیدہ خدیجہ نے کاٹے ہیں، حضور کو تسلی دینے والی مصائب میں تکالیف میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں امہات المومنین سب سے بڑی ام المومنین سیدہ خدیجہ،
انسان کی نسل آگے چلے جو شرافت و بزرگی ہے نا، اور بے اولاد ختم ہو جائے آگے کو نہ بیٹا نہ بیٹی، یہ کمی ہے نا انسانوں میں. جن پنجابی کا اونترا ہے، کوئی اونترا جانتے ہو؟ بے اولاد کو اونترا کہتے پنجابی میں. حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب حضرت بہلوی کے خادم تھے، انہیں بات سنائی. ایک عورت حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئی، بچہ بھی تھا اس کا چھوٹا. وہ حضرت بہلوی کے قبر کی مٹی لینا چاہتی تھی، مٹی لینا چاہتی تھی. کہتے میں نے اس کو روکا، اس لیے کہ مٹی وغیرہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح پھر غلط طریقے جاری ہو جاتے ہیں. کہتے وہ عورت کو مجھے کہنے لگی لگتا تو انترا اولاد، وہ اپنی اولاد کے لیے مٹی لینا چاہتی تھی. تو اولاد کا ہونا شرافت ہے نا، بزرگی ہے. انسان کو ایک اعزاز ہوتا ہے کہ میری اولاد اتنی ہے، اللہ کے فضل سے اتنے میرے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں، اتنی نواسیاں ہیں، اتنی پوتیاں. ہوتی تو خوشی ہے، اور انترا ہو تو اس کو ایک غم ہوتا ہے کہ وہ میرا تو وارث ہی کوئی نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں. حضور علیہ السلام بھی اپنی اولاد ہونے پر خوش ہیں. پوری امت حضور کی روحانی اولاد ہے نا ایسے. اس لیے ترمذی شریف روایت ہے، میرے بعد آپس میں قتل و قتال نہ کرنا، انی مقاصرم بکم الامم، میں امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کے کثیر ہونے پر فخر کروں گا. اور حضور کی جو روحانی اولاد نسبی اولاد ہے، جیسے حضور کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتے نواسے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ امت بھی ہے اور نسبی اولاد بھی ہے. حضور کی جتنی اولاد ہے، جتنے سید ہیں، سادات ہیں، شاہ صاحبان ہیں، سارے سیدہ خدیجہ کی اولاد ہیں. حضرت فاطمہ کی اولاد ہے. حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی. حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہیں. حضرت زینب بھی، حضرت رقیہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی، اور حضرت فاطمہ بھی. ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہ دونوں سیدنا عثمان غنی کے گھر شادی ہوئی، یکے بعد دیگر ان کی شادی سیدنا عثمان غنی سے ہوئی. سیدنا عثمان غنی کو کہتے نہیں، حضور علیہ السلام کے دورے داماد ہیں. ذوالنورین ان کا لقب اسی لیے ہے، دو نوروں والے. اور ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کے دو نور ہیں. لوگ کہتے ہیں دیوبندی حضور کو نور نہیں مانتے، کہتے نہیں. میں کہتا ہوں دیوبندی حضور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے زیادہ نور مانتے. ہمارا عقیدہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پورا عالم روشن ہوا ہے. جہاں دنیا میں کہیں دیکھو دین کی روشنی ہے، وہ حضور علیہ السلام کا نور ہے. اس سے بڑھ کر بات جو صوفیہ کہتے ہیں، تمام انبیاء کی روحوں کو حضور علیہ السلام کے نور سے فیض حاصل ہوا ہے. انبیاء کی روحوں کو، نبیوں کی روحوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض حاصل ہوا ہے. جو بلکہ ایسا نور مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صرف عرب کا نور نہیں ہے، پورے عالم کا نور، دونوں جہانوں کا نور ہے. یہ عقیدہ جو ہے نا، بات لمبی ہو جائے گی کہ بریلوی حضور کو بشر نہیں مانتے، دیوبندی حضور کو نور نہیں مانتے. دیوبندی کہتے ہیں حضور نور نہیں بشر ہے، بریلوی کہتے ہیں حضور بشر نہیں نور ہے. ایک ہی بات نہیں کہہ دی،
یہ خیال کرنا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے نور نہیں، اور بریلوی کہتے ہیں کہ حضور نور ہے بشر نہیں، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اللہ کی توفیق سے بریلوی بھی حضور کو نور مانتے ہیں، دیوبندی بھی نور مانتے ہیں۔ بریلوی بھی حضور کو بشر مانتے ہیں، دیوبندی بھی بشر مانتے ہیں، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ دیکھو یہ دروازہ دیکھا آپ نے، اب مسجد کا دروازہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں نا، کوئی پوچھے بھی لکڑی ہے کہ دروازہ ہے، اسے کہا جائے گا بیوقوف، سوال ہی غلط ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، لکڑی بھی ہے دروازہ بھی ہے۔ اس سے یہ سوال بشر ہے یا نور ہے یہ بھی احمقانہ سوال ہے، حضور بشر بھی ہیں نور بھی۔ اور یہ عقیدہ بیان جو کر رہا ہوں یہ بریلویوں کا بھی ہے دیوبندیوں کا بھی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ خام خواہ کی ضد بازی نے اور مناظرہ بازی نے اس عقیدے کو گڑبڑ کر دیا ہے، ورنہ دیوبندی بریلوی کا اس بارے میں ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ بول لو بھی ٹھیک ہے نا؟ بریلویوں نے حضور علیہ السلام کو بشر لکھا ہے، دیوبندیوں نے حضور علیہ السلام کو نور لکھا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے محترم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ایسا نور تھا کہ بشری لباس اس نور کو چھپا نہیں سکا۔ شمائل کی روایت ہے، صحابہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے ہم ان آنکھوں سے دیکھتے تھے حضور کے دانتوں سے نور نکل رہا ہے۔ تو بشریت نور کو چھپا نہیں سکی۔ یہ دیوبند کے محترم صاحب فرما رہے ہیں، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے امام عالم اور بریلویوں کے بڑے امام مولانا پیر کرم شاہ اظہری بحر شریف والے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس میں اختلاف ہی نہیں کہ انبیاء سارے بشر ہوتے ہیں، سارے انبیاء انسان ہیں، اس میں اختلاف ہی کوئی اجماعی مسئلہ ہے۔ دیکھا آپ نے کو بریلوی عالم کہہ رہے بشر ہے، دیوبندی کہہ رہے نور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دونوں کا عقیدہ ایک ہے کہ حضور بشر بھی ہے حضور نور بھی ہے۔ حضور آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں، سیدہ ہاجرہ کی اولاد ہے۔ یہ اولاد ہونا بشر ہونے کی علامت نہیں۔ کوئی جبریل کا بیٹا ہے؟ بولو بھائی۔ کوئی میکائیل کی بیٹی ہے؟ کوئی اسرافیل کی اولاد ہے؟ یہ اولاد ہونا دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام بشر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری صفات بریلوی مانتے ہیں۔ اچھا حضور علیہ السلام کے بیٹے نہیں؟ بولو کہ ہوئے ہیں۔ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں، حضور کی بیویاں ازواج مطہرات ہیں، یہ بشر ہونے کی نشانیاں نہیں؟ ان سب چیزوں کو بریلوی مانتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا ضروری ہے۔ کوئی احتراماً ادباً لفظ اور بڑھا لے کوئی بات، سید البشر کہو، بولو سید البشر کہہ دیا جائے، ہے بشر۔ شرافت انسانی اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پیغمبر جس جنس کے ہیں وہ سب سے اشرف ہونی چاہیے، اور اشرف المخلوقات انسان اور بشر، فرشتے نہیں ہیں۔ آیا خیال شریف میں؟ ایسی بریلویوں کے میں کس بحث میں پڑھ گیا ہوں یار، بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، بڑے مناظر بھی ہیں، مفتی احمد یار، ان کی کتاب ہے جاء الحق، کتاب کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، سنا دو شعر؟ یہ دعا کرو میرے پڑھنے سے شاعر کی روح نہ تڑپ جائے، صحیح پڑھ سکوں۔ انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا شعر میں، علماء بریلوی کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لکھا شعر بیان، محمد بشر لا کالبشر
یاقوت حجر لا کالحجر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن ان بشروں جیسے نہیں ہیں. جیسے یاقوت پتھر ہے جو انگوٹھی کے نگینے میں رکھا جاتا ہے، اس پتھر جیسا نہیں ہے جو سڑکوں میں ڈالا جاتا ہے تو پتھر ہی نا. بولو بالکل یہی عقیدہ دیوبندیوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن ہم جیسے نہیں، ہم تو گناہوں کی ذلتوں گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی بشریت ایسی ہے کہ ایک لمحہ میں عرش تک پہنچے، ایک لمحہ میں، اور 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے نہیں گئے. معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے نہیں گئے. ایک لمحہ میں یہاں تھے، دوسرے لمحہ میں عرش پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہماری بشریت حضور کی بشریت جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ عقیدہ جو مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے ہمارا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے. دیوبندی بریلوی میں اختلاف ہے، یہ بنایا ہے بعض لوگوں نے مناظرے کر کر کے، بحثیں کر کر کے، ورنہ قریب ہو کے بیٹھے، اخلاص سے بیٹھے، نیکی سے بیٹھے تو بہت زیادہ اختلاف ختم ہو جائے. سمجھے؟ تھوڑا بہت رہ جائے گا، حلوے کھانے کو کھاتے رہے، کوئی بات نہیں. ہم دیوبندیوں کو چاہے کہ ان کے حلووں کی مخالفت نہ کریں. کیا ضرورت ہے؟ اگر حلوہ کھاتا ہے تو کھانے دو، شوگر والے نہیں کھاتے نہ کھائیں. اس لیے حلوہ کھانا، کھیر کھانا، سیویاں کھانی، پلاؤ کھانے، زردے کھانے، یہ کوئی منع نہیں ہے. دیوبندی بھی کھا سکتے ہیں، بریلوی بھی کھا سکتے ہیں، سارے کھا ہی رہے ہیں. نہیں کھا رہے؟ اگر وہ کھاتے ہیں تو کھانے دو، اعتراض نہ کرو. اس لیے دیوبندی بریلیوں میں نور بشر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یاد رکھو. دونوں طرف کے تحقیقی علماء، صحیح علماء سے آپ ملیں تو آپ کو دونوں طرف ایک بات نظر آئے گی. دونوں طرف کے علماء حضور علیہ السلام کو نور کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں. کوئی ادب کے کہنا چاہے کہ حضور سارے نوروں کو بھی سردار ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں، ٹھیک ہے. حضور سارے بشروں کے سردار ہیں، کوئی اشکال نہیں، ٹھیک ہے. ایک خدا نہ کہو، باقی سب کچھ کہو، ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے نا، اللہ کی ذات بہت اونچے ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، حضور مخلوق ہے. اللہ کے برابر نہ قرار دو، باقی جتنی تعریفیں چاہو کرو، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. حضور لائق ہی اس کے ہیں کہ سب سے زیادہ تعریف آپ کی جائے، سب سے اونچا آپ کو مانا جائے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جتنی عقیدت حضور سے، محبت حضور سے زیادہ ہوگی اتنا ایمان زیادہ ہوگا، یاد رکھو. اللہ ایسے باقی مسئلے بھی دند ہی ہے. جھگڑیا نے مسئلے بنائے ہوئے. 53 کی تحریک ختم نبوت چل رہی تھی جس میں دیوبندی، بریلوی، اہلی سارے علماء مشترک کوششیں کر رہے تھے، تحریکیں چلا رہے تھے. ایک مشترکہ جلسہ ہو رہا تھا، اور سن بھی رہے، ایک جلسہ ہو رہا تھا. مولانا سید اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی. کسی نے مزہ لینے کے لیے یا اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک سوال کر دیا کہ شاہ صاحب حضور کا علم کلی تھا کہ جزئی تھا؟ یہ بھی ایک مسئلہ چلتا ہے نا. کہتے دیوبندی کہتے جزئی تھا، بریلوی کہتے کلی تھا. اب شاہ صاحب ایک جواب دے، دوسرا گروہ ناراض ہو سکتا ہے. شاہ صاحب نے عجیب جواب دیا. اس جواب پر دیوبندیوں نے بھی ہاں کی، اہل حدیثوں نے بھی ہاں کی، بریلویوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹھیک کہہ رہے، اختلاف نہیں ہو سکا. فرمایا اگر حضور کے علم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف ہے تو حضور کا علم جزئی ہے، اللہ کا علم کلی ہے. اگر حضور کی نسبت مخلوق کے علم سے ہے، حضور کا علم کلیہ، ساری مخلوق کا علم جزئی ہے. یعنی حضور اللہ سے چھوٹے ہیں، باقی ساری مخلوق سے بڑے ہیں. اس مسئلے میں دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف نہیں. یہ بلا وجہ جھگڑا بنا ہوا ہے. اگر اختلاف نہ کیا جائے میرے خیال میں دین کا فائدہ زیادہ ہوگا.
کیا خیال ہے؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم کو تیری نہیں ہوتی، وہ کہتے میری نہیں ہوتی. اس کی وجہ نماز پر لوگوں کو قائل کرو، یہ کام کرنے کا ہے. ایسے ایک جلسے میں انہی دنوں میں شاہ صاحب کی تقریب میں کسی نے سوال کیا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی اختلاف ہے نا. بریلوی کہتے سنتے ہیں، دیوبندی کہتے کچھ، اور اہلی سے کہتے بالکل نہیں سنتے. یہ ان کا مسلک ہے نا. شاہ صاحب نے اختلاف ختم کرنے کے لیے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا سنو، بریلویوں کے مردے ہر وقت ہی سنتے، دیوبندیوں کے کبھی سنتے کبھی نہیں سنتے، اور اہل حدیثوں کے مردے کبھی نہیں سنتے. اختلاف ختم ہو گیا. جہاں ہو سکے، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو اختلاف سے بچانا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اتفاق ہو، ان پہ محنت کرنی چاہیے. لوگ نماز نہیں پڑھے، نماز کی تلقین کرو. روزے نہیں رکھ لیں، روزے کی تلقین کرو. کفر مرزائیت وغیرہ پھیلا رہے ہو، اس کی تلقین کرو. بھی ختم نبوت کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں ختم نبوت کا قائل ہونا ضروری. جو مشترکہ مسئلے ہیں ان کو لے کر محنت کرو. اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ. تو دیر ہوئی، آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ. میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کا اتنا اونچا مقام ہے، اس کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا مانگوں اللہ پاک سے؟ شب قدر سمجھتے ہو اور لیلۃ القدر جانتے ہو؟ اسی عشرے میں آتی ہے، اسی عشرے میں آتی ہے معتبر قول کے مطابق. اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں، کیا چیز مانگوں اللہ پاک سے؟ فرمایا عائشہ یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کے عمل کو پسند کرتے ہیں، پس آپ مجھے معاف فرما دیں. مقام اتنا اونچا ہے، اور مانگنے کو فرمایا معافی مانگو اللہ سے. مالکم معافی اور بخشش کو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے دربار سے معافی مل جائے یہ ہمارا بڑا اعزاز ہے. اس لیے کہ اللہ پاک بہت بڑے، وہ کسی کو معاف کر دے بس پھر موج ہی موج ہے، عیش ہی عیش ہے. اس لیے حضرت بہاؤالدین زکریا نے عید کے روز جو عیدی مانگی ہے، بخشش مانگی. تو سیدہ فاطمہ کو، سیدہ عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کا، بخشش مانگنے کا حکم دیا. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ شب قدر میں اللہ سے گناہوں کی معافی زیادہ مانگی جائے. ٹھیک ہے، معافی کا زیادہ مانگنا بہت اچھا ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان شریف میں اللہ سے معافی بخشش زیادہ مانگا کرو، رمضان شریف میں خاص طور پر. اللہ اس لیے زیادہ زیادہ اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کی تسبیحات کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کثرت مانگنی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یاد ہے نا دعا؟ اللہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو اللہ پاک معاف فرما دے. معافی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں. وہ کسی کو معاف کر دے بہت بڑا انعام مل گیا. ویسے ایک بات ذہن میں آئی، قرآن حکیم میں اللہ پاک کی صفات میں یہ صفت بھی آئی ہے غفور الرحیم، ہے نا قرآن پاک کہ اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. غفور الرحیم.
ہمارے مرشد پاک حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ نے اس پر ایک عجیب بات فرمائی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. فرمایا ہے پہ غفور کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ بہت بخشنے والے. یہ رحیم کا لفظ ساتھ کیوں آیا ہے؟ غفور کی صفت کافی ہے کہ اللہ معاف کر دینے والے ہیں، بخش دینے والے ہیں، ساتھ رحیم کا صفت کیوں لائے؟ اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے تو سمجھدار لوگ معافی مانگتے ہیں نا. بولو بھائی، کئی بس سے غلطی ہوئی معاف فرما. استاد ناراض ہو گئے، ماں باپ ناراض ہو گئے تو معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجیے. اور وہ معاف کر دیتے ہیں انسان کو شرف حاصل. چلو جس گناہ سے جان چھوٹ گئی اللہ پاک نے انہوں نے معاف کر دیا. تو دنیا میں کوئی صاحب حق اپنا حق معاف کر دے گا تو معافی مانگنے صرف حق ہی معاف ہوگا. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جب ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے وہ معاف بھی کریں گے اور رحیم میں اشارہ ہے کہ انعام بھی دیں گے. ورنہ لفظ غفور کافی تھا. ویسی ذات ہے، ایسے مہربان ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ صرف معاف ہی نہیں کریں گے کہ میں راضی ہو گیا، انعامات بھی دیں گے. اللہ پاک ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق دے. ایک عمل جو میں نے پہلے عرض کیا اس کو دہراتا ہوں. 2 نفل توبہ کے روز پڑھا کریں. روز کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ رمضان شریف کے آڑے پر جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی سن لیں. سونے والوں کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، پتا آپ کو؟ جو لوگ سوتے ہیں نا خوشی بھی ہوتی ہے. حاجی عبدالبہ اصف رائے ونڈ والے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. وہ جب کہ رائے ونڈ میں یہ جو ہے نا سالانہ اجتماع مسجد میں ہوا کرتا تھا، پہلے باہر میدان میں نہیں گئے تھے ابھی، اس زمانے کی بات. اور رائے ونڈ میں یہ پنکھے کوئی نہیں تھے، اے سی کا تصور نہیں تھا، کولر کا نام نہیں تھا، اور پنکھے یہ بھی نہیں تھے جو آپ کے اوپر چل رہے ہیں. یہ پنکھے ہوتے تھے، یہ چلتے تھے ایسے پنکھے، بڑے بڑے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے پنکھے بھی تھے. گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. حاجی صاحب کا بیان ہوتا، کئی لوگ سوتے، گرمی میں نیند زیادہ آتی ہے، کئی لوگ سو جاتے تھے. حاجی صاحب دیکھتے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، کہتے بھی دیکھو ٹھیک ہے نیند آ جاتی ہے لیکن سونے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جن کو نیند آ گئی، ایک وہ ہے جو نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں. وہ بیٹھتی ایسے ہے کہ نیند خود بخود آئے. تو اس لیے نیند کی نیت نہ باندھا کرو، ویسے نیند آئے تو خیر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے لوگ سونے سے، اس کی ایک وجہ ہے آج کل پریشانی کا دور ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ مسئلہ یہ پریشانی اپنی بچوں کی، اولاد کی، مختلف پریشانیاں لوگوں کے لیے بیٹھی ہوئی. نیند نہیں آتی پریشانیوں کی وجہ سے. نفسیاتی ڈاکٹروں سے دوائی لیتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر کہیں نیند آتی ہے نا ایسے. تو جو بیمار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، گولیاں کھا کے ان کو مشکل سے نیند آتی ہے، ہمارے ان دوستوں کو اللہ نے ایسی صحت دے رکھی ہے بے موقع بھی سو رہے ہیں. اس لیے ان کی صحت کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے صحت بہت اچھی دی ہے. اللہ صحت میں برکت عطا فرمائے. 11 بار کل ہو اللہ شکر.